کیا میں کبڑا رہنا چاہتا ہوں یا کبڑی رہنا چاہتی ہوں، اس پہ آج ہم بات کریں گے. سو نکالیے میرے ساتھ نئے عہد نامہ میں سے، عہد جدید میں سے، بزرگ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے کلام مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. اس کی 18ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. پروفیسر صاحب آئیں گے اور کلام مقدس کی تلاوت کریں گے. غور سے سنیے گا اور بڑا ٹھہرا کے پڑھیے گا تاکہ سننے والوں کو سمجھ آئے. جنہوں نے ابھی تک نہیں نکالا وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل آپ نکال لیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. ہیلیلویا. آئے ہم سب مل کر خداوند کی حضوری میں اس حوالہ کو پڑھیں گے جو کہ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے. اس کا 13واں چیپٹر ہے اور اس کی 10ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں گے. اس میں اس طرح سے لکھا ہے، پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی. وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی. کلام کہہ رہا ہے وہ کبڑی ہو گئی تھی، اور ہمارا جو آئی بابی کہتے ہیں ہم بھی آج کبڑے تو نہیں ہیں یا ہم کبڑے رہنا تو نہیں چاہتے ہیں. آج ہم اس پہ بات کریں گے. آگے سنیں گے آپ. یسوع نے اسے دیکھ کر اس کو پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. Oh wonderful, praise the Lord. اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے سو اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. ہاللویا. جی آگے. عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا کہ 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پانا نہ کہ سبت کے دن. خداوند نے اسے جواب میں کہا، کیا ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے مخالف شرمندہ ہوئے اور پھر ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی. کلام مقدس کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا ثواب. سب زور سے کہیں آمین. اچھا آپ نے جاگتے بھی رہنا ہے. ابھی ایوانجل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی پرستش کریں کہ لوگ جو سوئے ہیں وہ اٹھ جائیں. تو آپ نے جاگنا ہے اور ساتھ ساتھ رہنا ہے تاکہ انقلاب میں نے کسی کو بھی پوچھ لینا ہے ہم اس وقت کہاں پہ مجھے بھول گیا ہے. آپ نے جاگنا ہے اور سننا ہے دھیان سے اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں. سو لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی جو انجیل ہے اس میں سے ہم نے 13ویں چیپٹر کی 10ویں آیت کو جب سٹڈی کیا تو کلام خدا کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا. یہ یسوع مسیح کے بارے میں مقدس لوکا جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اب وہ کسی سبت وہ کسی عبادت خانہ میں تعلیم دینے کا یہ مطلب ہے کہ یروشلم کے اندر صرف ایک عبادت خانہ نہیں تھا. بہت سے لوگ شاید یہ سوچتے تھے یا ان کی سوچ ہے یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح صرف ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے. بہت سے حوالے ایسے ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں یسوع مسیح سبت کے دن ہیکل میں تعلیم دے رہا تھا، عبادت خانہ میں تعلیم دے رہا تھا. تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں یروشلم کے اندر بہت سے عبادت خانے تھے لیکن ہیکل جو تھی وہ صرف ایک تھی. اگر جب ہم اس کی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یروشلم کے اندر ہیکل ایک ہی تھی لیکن عبادت خانہ جو تھے وہ بے شمار تھے. جیسے اگر آج ہم بھائی کلونی کو اٹھائیں تو بہت سے لوگ اب تو مریم کلونی کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ گلی گلی میں چرچ ہے، عبادت خانہ ہے، گھر ہے، عبادت ہے، پرستش ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں. تو یہ ایسی عبادات تھی یہودیوں کی جو ہیکل نہیں جس کو کہا جاتا تھا، جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں عبادت خانے بنائے رکھے تھے. اور یسوع مسیح کلام کہتا ہے اسی طرح کسی ایک عبادت خانہ میں تعلیم
کیا دے رہا تھا؟ خدا کی بادشاہی کی تعلیم کی منادی کر رہا تھا. اور کلام کہتا ہے دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے، کتنے برس سے؟ 18 برس ہو چکے ہیں اور یہ ایک کبڑی عورت ہے. اور میں جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا اور میرے دل نے چاہا کہ میں اس عورت کو سلیوٹ کروں. 18 برس ہو چکے ہیں، یہ بیماری کے اندر مبتلا ہے اور کلام کہتا ہے اس کو بدرو کی وجہ سے یہ کمزوری، یہ بیماری ہے جس بیماری کے اندر یہ مبتلا ہے. آج بھی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو اسپرچولی طور پر بیمار ہے، جو روحانی طور پر بیمار ہے. اور اگر وہ یسوع کے پاس نہیں آتے ہیں، اگر وہ خدا کے پاس نہیں آتے ہیں تو یاد رکھے کرتے کرتے ایک وقت آئے گا وہ بیماری آپ کو اس لائق بنا دے گی کہ آپ کپڑے بن جائیں گے اور آپ کا بدن جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. جس طرح کلام کہتے ہیں یہ عورت ہے 18 برس سے بیماری کے اندر ہے اور یہ اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ یہ کبڑی ہو چکی ہے اور کئی سالوں سے. لکھا نہیں 18 سال سے کیا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 18 سال ہو چکے ہیں اس بیماری میں. اور یاد رکھیں 18 سال سے یہ ایک بہت ہی تنگ زندگی بسر کر رہی ہے، نہایت ہی تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر ہے. اور میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا شاید یہ اس قدر تھی، شاید اس نے کبھی اوپر نہ دیکھا ہو، شاید کبھی اس نے اپنے رشتہ دار کو نہ دیکھا ہو، شاید کبھی اس نے اپنے بچوں کو نہ دیکھا ہو. ایسے شخص کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایسا شخص جو ہے وہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اس کی خوبصورتی دیکھیں، اس عورت کی زندگی پر غور کریں. یہ 18 برس سے بیماری کے اندر ہے لیکن ہیکل سے جدا نہیں ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ یہ عبادت خانہ کے اندر ہے. اس نے بالکل بھی خدا کے خلاف کوئی بات نہیں کی، حالانکہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ سکتا ہے کہ خدا سے گلا کرے، لیکن ایسا ہوا نہیں. آج جب ہم تھوڑا سا بیمار پڑ جاتے ہیں ہم خدا کے خلاف باتیں کرنا شروع کریں. 18 برس سے یہ بیماری کے اندر ہے، اس نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہر سبت پتہ کیا کام کر رہی ہے؟ یہ خدا کے گھر میں آ رہی ہے، خدا کی عبادت کے لیے آ رہی ہے. حالانکہ یہ کہہ سکتی تھی خدا میں تیری عبادت کیوں کروں، میں تیری پرستش کیوں کروں. یہ خدا پر انگلی اٹھا سکتی تھی. خدا تو نے مجھے دیا کیا ہے؟ جس طرح ابراہیم نے کہا خدا تو نے مجھے کیا دیا ہے، اس طرح یہ عورت بھی کہہ سکتی تھی خدا تو نے مجھے میرے لیے کیا کیا ہے. اتنے سالوں سے میں بیمار ہوں، اتنے سالوں سے میں پریشان ہوں، اتنے سالوں سے میں تکلیف کے اندر ہوں. تو نے میرے لیے کیا کیا ہے کہ میں تیری عبادت کروں؟ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے شفا دی ہے کہ میں تیری ہیکل میں آ سکوں اور تیری عبادت اور تیری پرستش کر سکوں. بیماری کے اندر ہے لیکن ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ خوبصورت ایٹیٹیوڈ. آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم تندرست بھی ہوتے ہیں لیکن عبادت کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہمیں خدا کی ہیکل میں آنا، خدا کی حضوری میں جھکنا، خدا کی قربت میں گھنٹوں ٹائم گزارنا یہ شاید پسند نہیں ہے. اس لیے خدا بھی ہم سے دور ہے. کلام کے اندر لکھا ہے یہ 18 برس سے کیا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ میں نے کہا اپنے ساتھ رہنا ہے. 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی. روحانی بدرو میں نظر نہیں آتی. ہم کہتے ہیں ہم بڑے ٹھیک ہیں، ہم بڑے فٹ ہیں، ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ایسی ڈیمنز بھی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی. پالوس رسول کہتا ہے ہماری جو جنگ ہے وہ کس کے ساتھ نہیں ہے؟
خون اور بلکہ کن کے ساتھ ہے؟ آسمانی فوجوں کے ساتھ، جو کہاں پہ ہے؟ آسمان پر، جن کا بسیرا ہے، جو نظر نہیں آتی ہے لیکن ہمیں اندر سے خوفناک کر رہی ہوتی ہے، ہماری روحانی زندگی کو ختم کر رہی ہوتی ہے، ہمیں خدا سے دور کر رہی ہوتی ہے، ہمیں چرچ سے دور کر رہی ہوتی ہے، ہمیں خادم سے دور کر رہی ہوتی ہے، اور ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہم خدا کی حضوری سے باہر ہیں۔ لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہے، یہ عورت خدا کی حضوری میں ہے، 18 برس سے کمزوری بھی ہے، کبڑی بھی ہو چکی ہے، بیمار بھی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات برے ہیں، بیماری کے ساتھ جوجھ رہی ہے، لیکن یہ خدا کی ہیکل کے اندر ہے۔ کہاں پہ ہے جی بھائی صاحب؟ کلام کے اندر لکھا ہے 18 برس سے بیماری کے اندر ہے، لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہے، یہ عبادت کرنے آئی ہوئی ہے، یسوع مسیح انوائٹڈ ہے عبادت خانہ کے اندر کلام کو پریچ کرنے کے لیے، اور یہ عورت وہاں پہ ہے، عبادت کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اب بیچاری میں کبڑا شخص ایسا ہوتا ہے بالکل جو کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، ڈاؤن ہو، جو جس کا چہرہ نیچے ہو اور بالکل اوپر نہ دیکھ سکتا ہو، ایسی سی کنڈیشن ہے۔ ہم چہرے کا جا کے بیٹھ کے آرام کرتی، عبادت کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ آج ہم اچھے بنے ہیں کہ گھر سے نکلنے کے لیے، میں نے کہا ابلیس ہماری برکتوں کو چھینتا ہے، اور ابلیس ہمارے دل میں پتہ کیا ڈالتا ہے؟ ادھر گھر میں بیٹھا ہے، ادھر عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ارے آپ عبادت کریں گے، خدا کی نگاہ میں آپ ہوں گے، خدا کی حضوری آپ کو چھوئے گی، خدا کا مسا آپ کی زندگی پر ٹھہرے گا، اور خدا آپ کو وہ بیماریاں جو نظر نہیں آتی ہیں، ہم تندرست ہیں، ہم ٹھیک ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ بیماریاں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن آپ کے خدا کو وہ بیماریاں نظر آ رہی ہیں، اور خدا کو نہ وہ بیماریاں نظر آ رہی ہیں، بلکہ کلام کہتا ہے خدا آپ کے بدن سے ان بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور لکھا ہے کمزور ہے، وہ کبڑی ہو گئی تھی، اور کسی طرح سیدھی نہیں ہو، کوئی میڈیسن کام نہیں کر سکتی، کوئی ڈاکٹر کام نہیں کر سکتا، کوئی انجیکشن کام نہیں کر سکتا۔ قرآن کے اندر دیکھا کوئی ایسا رستہ ہے ہی نہیں ہے، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ آپ کو ضرور کہوں گا، جب آپ کے لیے سارے رستے بند ہو جائیں، پھر یاد رکھیں ایک ہی رستہ ہے، اور وہ صرف یسوع مسیح ناصری ہے، جس نے کہا جب تو مجھے پکارے گا میں تجھے جواب دوں گا۔ اس کو کوئی میڈیسن سیدھا نہیں کر سکتی، لیکن کلام کے اندر لکھا ہے، یار میرا موبائل یہ کدھر گیا ہے؟ یہ بچہ یار یہاں پہ جو بیٹھا ہوا، سنیے گا، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ 4ویں آیت پر غور کریں، یسوع نے دیکھا، اب دیکھا کہاں پہ؟ اگر یہ عورت میں سمجھتا گھر پہ ہوتی پاسٹر صاحب، پروفیسر صاحب، تو کیا یسوع سے دیکھتا؟ کیونکہ یسوع تو ہیکل کے اندر ہے، یسوع تو تعلیم دے رہا ہے، یسوع تو کلام کی منادی کر رہا ہے، اور کلام کو سناتے منادی کرتے کلام کے اندر لکھا ہے یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا۔ آج ایمانداروں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح مجھے اور آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ کلام کہتا ہے وہ اپنی باہوں کو پھیلائے کھڑا ہے، اے میری بیٹی تیرا فدیہ دیا ہے، اور میں نے تجھے خریدا ہے، اور کیونکہ تم میرا ہے، وہ آپ پر نگاہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی نگاہ میں ہوں گے تو یہ ہیکل کے اندر ہے، اس نے گلا نہیں کیا، پرستش کر رہی ہے، پتہ نہیں لوگ سیدھے ہو کے پرستش کر رہے تھے، گھٹنوں کے بل ہو کے کر رہے تھے، یہ کبڑی ہے، اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے۔ آج ہم کپڑوں کی پرواہ کرتے ہیں، آج ہم سٹیٹس کی پرواہ کرتے ہیں، آج ہم عہدوں کی پرواہ کرتے ہیں، ہمیں تو نیچے بیٹھ کر عبادت کرنا پسند نہیں ہے، لیکن اس کی کنڈیشن کو دیکھیں، کبڑی ہے، اور یہ اس کنڈیشن میں خدا کی عبادت کر رہی ہے۔ شاید یہ سامنے کھڑے کاہن کو نہ دیکھ سکتی ہو،
تسی ہاتھ رکھ کے دعا کرو, کام پھر ہی ہوئے گا. آج ہم ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ زمین کی طرف ہے, نیچے دیکھ رہی ہے, اور کلام کہتا ہے یسوع نے اس پر نگاہ کی. That's so wonderful. اگر آپ ہیکل کے اندر ہیں تو خدا کے روح القدس کی نگاہ آپ پر ہے, اور اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں جو ادھر ہیں ان پر خدا کی نگاہ ہے. اور لکھا ہے بلا کر اس سے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. ترس آیا, عورت یسوع کے پاس نہیں آئی مجھے شفا دے, کلام سن رہی ہے, یسوع نے دیکھا ہے, یسوع نے اپنے پاس بلا لیا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا جب جب چاہتا ہے تب تک کام کرتا ہے. خدا کسی کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے, بلکہ ہم خدا کے کنٹرول کے اندر ہیں. اور کلام کہتا ہے یسوع نے اسے پاس بلایا, یہ نہیں کہا عورت تو کیا چاہتی ہے تیرے لیے کروں. اس کو پتہ ہے یہ 18 برس سے بیماری کے اندر ہے. اور کلام کہتا ہے پاس بلایا اور اس نے کہا تیری کمزوری جاتی نہیں, تیری بیماری جاتی نہیں, لمبے عرصے سے تو بیمار ہے, 18 سال ہو چکے ہیں اس بیماری کے اندر ہے, لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ تو اس کنڈیشن کے اندر بھی میری عبادت کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اس بیماری کے اندر بھی تو چرچ کے اندر ہے, اس بیماری کے اندر بھی تو کلام سن رہی ہے, اس بیماری کے اندر بھی خدا کا خوف تیری زندگی کے اندر ہے. اور اسے پاس بلا کر اس پر کلام کے ڈالنے ہاتھ رکھے. آج یسوع مسیح میرے پر اور آپ پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہے, مجھ پر اور آپ پر بڑھانا چاہتا ہے, اسپرچولی طور پر ہمیں وہ مضبوط کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ ہوگا تب جب ہم خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں گے. رننگ ود گاڈ. ہم خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے, مت سوچیں ہم آگے بڑھ جائیں گے. اگر آپ خدا کے بغیر دوڑ رہے ہیں تو پھر یاد رکھیں مشکلاتیں آپ کا رستہ روکنے کے لیے تیار ہے. پرابلمز آپ کے رستوں میں آئے گی, بیماریاں آپ کو پھیرنے کے لیے تیار ہیں. کلام کہتا ہے ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی ہوگی. یہ وہ عورت ہے جس کو دنیا کی کوئی میڈیسن بشپ صاحب ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن میرے اور آپ کے یسوع کے پاس یہ اختیار ہے. اس نے ہیکل میں کھڑے ہو کر یہ کہا آسمان کا بھی اختیار میرے پاس ہے اور زمین کا بھی اختیار ہے. اس نے کہا جس میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے بند کیے ہوئے کو کھول سکتا ہے. کلام کہتا ہے یہ اسی گھڑی سیدھی ہو گئی. 18 برس سے بیمار ہے. پچھلے جمعرات ہم نے کلام سنا 38 برس سے جو بیمار تھا ہاؤس کے کنارے پڑا ہوا تھا. جب یسوع نے اس کو بولا کہ اپنی چارپائی اٹھا چل پھر, ریسٹ کی اس کو ضرورت نہیں پڑی. ابھی تو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے, تو 38 سال تو بیمار ہے. آپ کا یسوع اور میرا یسوع جب کام کرتا ہے پھر آپ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پادری صاحب شفا ہوئی ہے, اب اتنی لمبی بیماری سے ہم تو بچے ہیں, اسی ہم کو 2 مہینے چرچ نہیں آنا, تسی گھر آندے رہنا ہے باقاعدہ طور پہ. پادری صاحب تسی نہ ناگا کرنا گھر وزٹ کرنا جی آنا جی, میرے کو تو چلیا نہیں جا رہا, میرے کو تو اٹھیا نہیں جا رہا. ارے ہم اسی ٹائم خدا کی پرستش کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو جاتے؟ کیوں ہم تھینکس گیونگ کرنے کے لیے لیٹ کرتے ہیں؟ کلام کہتا ہے 18 سال تو بیمار سے 18 برس ہو چکے ہیں, یہ بیماری کے اندر ہے. یسوع نے پتہ جب اس پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کیا کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یس باجی آسیہ نے جواب دیا ہے, زوردار تالیاں جائے. کلام کہتا ہے یہ اسی گھڑی اس نے کیا کیا ہے؟ خدا کی تمجید, خدا کی پرستش, خدا کی شکر گزاری, خدا کی حمد کرنا شروع کی اسی طرح. اور میں کہتا ہوں 18 برس کے بعد نا اس نے جو پہلا چہرہ دیکھا وہ میرے اور آپ کے یسوع کا چہرہ تھا جو اس نے دیکھا.
यीशु का दीदार किया। आज हम बीमारियों से छूट जाते हैं लेकिन यीशु को देखने नहीं चाहते, खुदा को देखना नहीं चाहते, उसकी हजूरी में छूटना नहीं चाहते। हमारी प्रॉब्लम ये है, और ये प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, आज प्रॉब्लम पादरियों के अंदर भी समाई हुई है। तो हम कहते हैं जब ये शिफा वाली तमजीद कर रही है, खुदा को बढ़ा रही है, यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, अजीब काम किए हैं, मैं 18 बरस से बीमारी के अंदर थी, जो इबादत खाना के अंदर है, बता रही है यीशु की वजह से, यीशु के हाथ रखने की वजह से मैं बहाल हो चुकी हूँ। देखिए काहिन बचाया, इनडायरेक्ट बात करने की कोशिश। यीशु मसीह सीधा नहीं आके कह रहे हैं ओ भाई तेरी मेहरबानी सबक को क्यों हुआ, क्या पढ़ा आपने, मैं चाहता हूँ आप जरा पढ़िए इसको। इबादत खाना का जो लीडर सी ना, जो उस्ताद था, वो गल खत्म ना हुई। अब ये देखिए 14 है, लिखा है इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सबक को शिफा बख्शी, खफा ऐब को, लिखा है वो परेशान हो गया। चेयरमैन जेड़े होंगे ने अक्सर ही परेशान हो जाते, फलाना नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, वो फैमिली मेरे नाल ठीक नहीं है, फैमिली मेरे नाल ठीक नहीं है। इसी तरह ये भी चेयरमैन है उस जगह का, लेकिन ये परेशान हो गया, पादी साहब घबरा गया। इन्हें कहा यीशु का ते चर्चा बहुत होने लग गया, एडा बड़ा मौजूद 18 साल तो बीमार सी, एक मिनट नहीं लगा बीमारी तो छूट गई। इनडायरेक्ट आज ना कलीसिया में प्रॉब्लम पता क्या है, हम इनडायरेक्ट बात करते हैं। हमें अगर प्रॉब्लम है हमें चाहिए हम सीधी बात करें। अगर यीशु से कुछ लेना हम यीशु को सीधा कहे, यीशु तू मेरे लिए ये कर, वो आपके लिए करेगा। हमने ना एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया हुआ है। एक काहिन ये भी भजा गया था, खफा हो गया, हालांकि मैं जब स्टडी कर रहा था मैं बड़ा हैरान हुआ, इतना बड़ा मौजला इसकी हैकल में हुआ, इसको तो खुश होना चाहिए था। पादरी काशिफ दी हैकल दे विच 18 बरस दी बीमार ने शिफा पाई। एक पादरी सब तो लुटियां पानियां चाहिए, हाँ मेरे चर्च का नाम निकलेगा। इतना बड़ा मौजला अगर इधर कोई मिरेकल होगा तो बाहर जेड़ा चर्च का बोर्ड लगा होगा, किसी ने जा यार चर्च फॉर द नेशन च गए था, उतों मैंने शिफा मिली है। ये परेशान हो गया है, उल्ट काम हो गया। बजाय कि अपनी मिस्सी को और अप करे और बताए हाँ भी मेरे यीशु मेरी हैकल च आया है, खुदा मेरी हैकल में, खुदा बातें करता है, खुदा हमारे साथ टाइम स्पेंड करता है, खुदा यीशु मसीह के वसीला से इस चर्च में अजीब काम होते हैं। बताए निकले लोगों को, लाए लोगों को खुदा की हजूरी में। ये औरत जो काम कर रही है, बेसिकली ये काम औरत का नहीं था, ये काम काहिन का था। खुदा की तमजीद करता, खुदा की हम्द करता, लेकिन मेरा गुस्सा जरा थोड़ा ही अच्छा करो। लिखा है इबादत खाना का सरदार इसलिए यीशु ने सबत के दिन खफा होकर लोग, अच्छा शिफा लोगों ने थोड़ी दी थी, जरा इसको गौर करें, शिफा तो यीशु मसीह ने दी है, ते आना किदे को चाहिए थी, यीशु मसीह तेरी मेहरबानी। हम तो बड़े शरीयत को मानने वाले हैं, असी नहीं कभी कानून तोड़ दे, हम शरीयत को फॉलो करने वाले। यीशु मसीह तेरी मेहरबानी, और शिफा शिफा वाला काम ना तवादु ना करया कर, किसी होर दे लाया कर, लेकिन इनडायरेक्ट बात की है। शिफा यीशु ने दी, भज के लोगों को चला गया। आज भी साढ़े यही हाल है, काम कोई होंगे भजने ही किसी पासे, हाँ असी उत्थे भजने जितों सानू शिफा मिल नहीं सकती। कलाम के अंदर लिखा है गैर मबूतों के पीछे दौड़ने वालों का काम क्या होगा। असी चंगी भली शिफा को छाड़ के पता किधर चले जाते हैं, बाबू के पास, पीरों के पास, यीशु के पास बैठ नहीं आते। कलाम कहता है इसमें पता क्या खफा हो गया, एक दिन नाराज हो गया, जरा के बनता नहीं सी। एक तो ये नाराज हो गया, बनता नहीं था, शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी, थैंक्स गिविंग करनी चाहिए थी, और दूसरा इसने गलत काम किया। लोगों से क्या गल है, लोगों ने क्या किया था, गलती मैं की होवे ते फड़ी फिरो तुम इमेजिनर साहब ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, इमेजिनर साहब ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ इमेजिनर साहब को, इमेजिनर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਦਰੀ ਨੇ काम नहीं ठीक किया। ओ भाई ये भी ऐसा ही है सरदार का है।
لکھا ہے یہ لوگوں کو پتہ جا کے کیا کہہ رہا ہے, کہنا 6 دن دینے کام کم کر واسطے آیا کرو انہاں دنوں دے وچ آ گیا کل شفا لیا کرو, سبت دے دن کیوں آندے جی؟ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے تم سبت کے دن کو ٹالتے ہو. خدا نے حکم دیا ہے تم سبت کے دن کو پاک ماننا, اس میں کوئی کام نہ کرنا. ہماری شریعت یہ بتاتی ہے 6 دن ہے اس میں آؤ, کاہن سے ملو, عبادت کرو, پرستش کرو, خدا کے خادم سے دعائیں کرواؤ, لیکن 7ویں دن معجزہ نہیں لینا. صرف آؤ چندہ پاؤ ایک آرام پر ہی جاؤ. خبردار ہے تھی آگے پادریوں کو سرطان کی تھا نہ سبت والے دن بھی لگے ہم نے پاسٹر ڈے ہیں, اور آپ سچائی کو مان کر اگر آپ سچائی پر چل نہیں رہے آپ دھوکہ دے رہے ہیں. یسوسی نے ڈائریکٹ گل کی, یہ نہیں سوچا یار انہیں تو میں انوائٹ کیا تھا, پادری پرویز کو صاحب کو تو میں نے انوائٹ کیا تھا, تو میں پادری پرویز صاحب کے کوئی خلاف گل کر رہے ہیں تو انہیں ناراض ہو کے چلے جانا ہے. ارے اگر ہوتا ہے تو ہو جائے, وہ انسان اپنے خدا کو ناراض نہ کرے. پتہ کیا ہم بہت دفعہ صرف انسانوں کو خوش کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. انسان خوش ہو جائے, پادری خوش ہو جائے, ایونجلسٹ خوش ہو جائے, فلانی بہن خوش, فلانی فیملی خوش ہو جائے, اے والی بہن خوش ہو جائے. ارے اگر آپ ان کو خوش کرنے کے چکروں میں پڑ جائیں گے آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا. پالوس رسول کہتا ہے آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے کرو. لکھا ہے یسوع سیدھا ہو گیا, یسوع نے کھلویا ہے مینوں گا رہے ہیں. اکثر وہ گل سنی نا ناواں نون تے سناواں کی ایسا کوئی گل ہے جی, کیا جی سناواں تین لاواں نون. یسوع جی نوں بھی پتہ لگ گیا, انہیں کیا سنادا لوکاں نوں نہیں پیا, یہ مینوں ہی پیا, کہندا لوکاں نوں پیا ہے. انہیں کیا کھلویا, انہیں کہا ادھر آئی منٹ. لکھا ہے خدا نے اس سے جواب میں کہا سردار کہا تیرے میں ڈائریکٹ نہیں بول رہے, ڈائریکٹ تو نے انڈائریکٹ بات کی, میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں. لکھا ڈائریکٹلی بات کی, کہا اے ریا کرو سدھی, اے ریا کرو, اے گنہگارو, اے بدکار لوگو, تم جو روحانی بننے کا ڈھونگ کر رہے ہو. لکھا ہے 15ویں آیت پڑھیے گا, جلدی سے طرح پڑھ دیجیے گا. خدا نے اسے جواب میں کہا کیا ریاکارو, کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر بولے گا تسی کاہن تاڑے واسطے سبت ہو رہے تو دوسرے واسطے ہو رہے, تاڑے واسطے کہنے کی ہو رہے, کوئی نام ہی دو تو چلے گا. کلیسیا واسطے کوئی لازم نہیں ہے, نہ دی تھی لاتیں انجو لے, نہ دی تھی بچہ انجو لے گا. تو تم بھی تو انسان ہو, تمہارے لیے بھی سبت حکم ہے, تمہارے لیے بھی دائیں یقین نہیں ہے, تمہارے لیے بھی عبادت ضروری ہے, تمہارے لیے بھی خدا کی حضوری میں جھکنا ضروری ہے, تمہارے لیے بھی خدا کی نزدیکی ضروری ہے, تمہارے لیے بھی خدا کی قربت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں آپ آؤ اور آپ کرو, ہم بادشاہ ہیں ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا تسی کی خاص بات لیجیے, سبت دن کی تھی اپنے بیل نو بھی لے کے جاندے, اپنے گدھے نو بھی لے کے جاندے, آپ نے کام نہیں کر دیجیے. اور آگے پڑھیے گا ذرا. بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے شیطان کے کیا جی, جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا, سبت کے دن اس بات سے چھڑائی جائے. آمین, بیٹھ جائیں. تھینک یو. ڈائریکٹ گل کی تھی, کہتا یار ایک ابراہیم کی بیٹی جڑی 18 برس تو کبڑی ہے, کبڑے پن کا شکار ہے, شیطان نے جکڑا ہوا ہے, کیا تجھے خوشی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہو گئی ہے؟ آج بھی نا ہمارا ایٹیٹیوڈ شاید ایسا ہے, ہم کسی آس پاس کو تبدیل ہوتا ہے, گنہگار کو تبدیل ہوتا دیکھ لینا, ہم کہتے ہیں آج 4 دن ہو گیا بڑا خادم بن گیا ہے, ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے. ارے ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے اس کبڑی عورت کی طرح جب وہ سیدھی ہوئی, اس نے خدا کی تمجید کی. آج ضرورت پتہ ہے کس بات کی, آج پتہ ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب برکتیں چاہیے ہوں پادری صاحب پیچھا نہیں چھاڑ دے. ایسے ہی ہے, آپ کے ساتھ یہ ہوا, آپ کے ساتھ ہوا جی. سر جب ضرورت ہے نا برکت مل جائے, بیماریوں سے چھوٹ جائے, پادری صاحب رات بھی فون, دوپہر بھی فون, صبح بھی فون, بھائی صاحب آ جائیں, بھائی صاحب چلے جائیں, بھائی صاحب اب آ جائیں,
जब मिल गई तो फिर अब नजर नहीं आते चर्च में। पादरी साहब गुड बाय। आज हमारा एटीट्यूड ऐसा है, जब हमें बरकतें मिल जाती हैं हम चर्च को छोड़ देते हैं, हम पादरी को छोड़ देते हैं। अब मुझे पादरी की दुआओं की जरूरत नहीं है, अब तो मेरे पास है, बड़ा रिच बंदा हूँ, अब मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन याद रखिए कलाम पता क्या कहता है, जो देना जानता है वो लेना भी। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहे हैं, इसको सुन ले। वो देना भी जानता है, वो लेना भी जानता है। आप इबादत खाना के अंदर हैं, आप खुदा की कुर्बत में हैं, आप खुदा की हजूरी में हैं, तो याद रखें खुदा की निगाह आप पर है। खुदा आपकी ज़रूरियात को देख रहा है, खुदा आपकी बीमारियों को देख रहा है, खुदा आपके बच्चों को देख रहा है। और जब खुदा की निगाह में आप होंगे तो याद रखें आप सिक्योर हैं, आप सिक्योर हैं। और अगर आप चाहते हैं रूहानी तौर पर जो बीमारियां मिलेंगी ना उससे हम ठीक हो जाए, बच जाए, तो फिर हमें खुदा की ज़ुल्म में झुकने, उसकी परस्तिश और उसकी इबादत करने की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत।